استغفار کے فوائد و برکات سے مستفید ہونے کے لیے کب تک استغفار کرتے رہنا چاہیے؟ یہ بہت اہم ویڈیو ہے، اس لیے آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستوں، ہمارے چینل پر دوبارہ خوش آمدید، جہاں ہم اسلام کی خوبصورت تعلیمات شیئر کرتے ہیں۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں کہ صحیح معنوں میں استغفار کے فیض و برکات سے مستفید ہونے کے لیے کب تک استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ آج ہم اس سوال کو قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھیں گے اور استغفار جیسے خوبصورت اور طاقتور عمل کو اپنی روزمرہ کی زندگیوں کا ایک باقاعدہ حصہ بنانے کے بارے میں واضح رہنمائی بھی فراہم کریں گے۔ جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ استغفار ایک بڑا طاقتور عمل ہے۔ اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر کثرت سے بارش برسائے گا اور تمہارے مال اور اولاد میں اضافہ کرے گا اور تمہارے لیے باغات اور نہریں مہیا کرے گا۔ ان آیات میں بیان کیے گئے فضائل و برکات پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ استغفار میں دنیا اور آخرت کے بڑے بڑے مسائل کا حل موجود ہے۔ چنانچہ مغفرت ہر صاحب ایمان کا مطلب اکبر ہے اور مذکورہ دنیاوی فوائد یعنی خوشحالی اور رزق کی فراوانی یہ انسانی ضروریات میں سرفہرست ہے، تو یہ استغفار سے بآسانی حاصل ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ آیت اس بات پر بھی روشنی ڈالتی ہے کہ استغفار صرف ہمارے گناہوں کو مٹانے، دور کرنے اور صاف ہی نہیں کرتا، بلکہ یہ بہت ساری نعمتیں حاصل کرنے کی کنجی بھی ہے، جیسا کہ آیت شریفہ میں مذکور ہے، یعنی بارش، مال، اولاد، باغات اور ندیاں وغیرہ یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں اور یہ استغفار کی برکت سے ممکن ہے۔ تو سوال ہے کہ ہم ان زبردست نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے کب تک استغفار کرتے رہیں؟ تو دیکھیں، اس کا جواب استغفار کے جوہر کو سمجھنے میں ہے۔ کیا مطلب؟ استغفار صرف ایک وقتی عمل یا عارضی حل نہیں ہے، یہ ایک مسلسل عمل ہے، ایک طرز زندگی ہے جو اللہ کے سامنے ہماری عاجزی کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ تو وہ بابرکت عمل ہے کہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کا بڑا اہتمام فرمایا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے بالکل پاک و صاف تھے، آپ پر کوئی گناہ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے استغفار کیا کرتے تھے، اور ایک روایت میں اس کا ذکر دن میں 100 مرتبہ ہے۔ یعنی اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جن پر کوئی گناہ نہیں تھا، اللہ نے آپ کو تمام انبیاء و مرسلین کا سردار بنایا۔ ان تمام خصائص کے ہوتے ہوئے بھی آپ نے استغفار کا اس قدر اہتمام فرمایا کہ دن میں 100 بار اللہ سے استغفار توبہ کرتے تھے۔ جبکہ ہماری کیا حالت ہے یہ ہم سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ تو اب ذرا سوچئے کہ اگر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے زیادہ کامل انسان تھے، کوئی گناہ نہیں تھا آپ پر، آپ بالکل معصوم تھے، اور پھر بھی آپ نے استغفار اتنی کثرت سے کیا، تو ہم جیسے گناہ گاروں کو اس کا کتنا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، ہے نا؟ یہ بیش قیمتی جواہرات کا لازوال خزانہ ہے، اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، اور یہ ایک ایسا بابرکت عمل ہے جس کے فضائل و برکات حدیث میں بکثرت بیان ہوئے ہیں۔ استغفار اسلام میں بہت اہم مقام رکھتا ہے۔ اللہ رحیم، غفور الرحیم، بڑا مہربان اور معاف کرنے والا ہے، اور وہ سچے دل سے توبہ کرنے والوں کو معاف کرنا پسند کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، بے شک وہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ سورہ تحریم آیت نمبر 8 میں فرمایا، اے مسلمانوں اللہ کے حضور سچی توبہ کرو، امید ہے تمہارا پروردگار تم سے تمہارے گناہوں کو دور کر دیں گے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو اپنی طرف سچی پکی توبہ کرنے، بخشش طلب کرنے اور رحمت کی امید رکھنے کا حکم فرما رہا ہے، اور وعدہ فرما رہا ہے کہ وہ ان کے گناہوں کو مٹا دے گا۔ دراصل اس آیت کا بنیادی مقصد لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے خبردار کرنا، اور انہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے اور اخلاص سے بکثرت توبہ استغفار کرنے کی ترغیب دینا ہے۔ پھر سورہ نساء آیت نمبر 110 میں فرمایا کہ جو برا عمل کرے یا اپنے آپ پر ظلم کرے پھر اللہ سے استغفار کرے تو اللہ کو خوب بخشنے والا اور مہربان پائے گا۔ اسی طرح سورہ ہود آیت نمبر 52 میں فرمایا کہ تم اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو اور اس کی جناب میں توبہ کرو، اور سورہ مزمل آیت نمبر 20 میں فرمایا کہ اللہ سے بخشش مانگتے رہو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 33 میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرے گا کہ ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے ان کو عذاب تھے، اور اللہ ان کو عذاب نہ دے گا اس حالت میں کہ وہ استغفار بھی کرتے ہوں۔
حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا روئے زمین پر اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے 2 طرح کا امان تھا، جس میں سے ایک کو تو اٹھا لیا گیا اور دوسرا بھی موجود ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ وہ امان جو اٹھا لیا گیا وہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور دوسرا امان جو ابھی موجود ہے وہ استغفار ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتے ہیں کہ جب تک کہ موت کی حالت نہ پہنچ جائے۔ اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان نے کہا کہ اے رب، تیری عزت کی قسم کہ میں تیرے بندوں کو اس وقت گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں میں موجود ہیں۔ تو رب کریم نے فرمایا میری عزت و جلال اور بلندی مرتبے کی قسم، میں اس وقت تک ان کے گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ! بلا شبہ توبہ استغفار بہت بڑی دولت ہے، ہمیں اس کی قدر ہی نہیں، ورنہ تو یہ تو ایسی چیز تھی کہ ہمیں اسے اپنی زندگی میں بمثل سانس کے شامل کر لینا چاہیے تھا، مگر جسے اللہ توفیق دے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو مومن موت سے 1 مہینہ پہلے اپنے گناہ سے توبہ کرے یا 1 دن یا 1 گھڑی پہلے بھی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائیں گے، بشرطے کہ اخلاص کے ساتھ سچی توبہ کی گئی ہو۔ تو پیارے دوستوں، یہ آیات اور احادیث استغفار کے جوہر کو بڑی خوبصورتی سے بیان کرتی ہیں۔ بس سمجھنا چاہیے کہ استغفار بہت قیمتی عمل ہے، بکثرت استغفار کرنے والے پر شیطان ملعون کا زور نہیں چلتا، جس کی وجہ سے وہ خوش نصیب شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رہتا ہے اور گمراہ ہونے سے بچ جاتا ہے۔ اس لیے یہ کوئی معمولی عمل نہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے مجھ جیسے گناہ گاروں کے لیے ایک نہایت قیمتی تحفہ ہے، اور اس کے لیے ہم سب کو اللہ کا خوب شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے ہمیں یہ دولت دے کر دائمی نجات کا راستہ دکھایا اور گمراہی سے بچنے کا بڑا مؤثر ذریعہ عنایت کیا، کیونکہ کثرت سے استغفار کرنے والے پر شیطان کا کوئی حربہ کام نہیں کرتا، اور یہ خوش نصیب شیطان خبیث کے گمراہ کن حملوں سے محفوظ اللہ کی پناہ میں رہتا ہے۔ پھر اللہ کے حکم سے ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ شیطان مردود تھک ہار کر اسے دور ہو جاتا ہے، اور یہ کثرت استغفار کی برکت سے شیطانی وساوس کا شکار ہونے سے بچ جاتا ہے۔ نتیجہ میں اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت کے لیے بھی نیک اعمال کرنا بہت سہل ہو جاتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ مومن اس عمل پر قائم رہے، کیونکہ اس پر قائم رہنا ہی اصل چیز ہے، اور اسی کی برکت سے اللہ پاک اس پر اپنی خاص الخاص توجہات فرماتے ہیں اور دنیاوی و اخروی کامیابیوں کو امرانیوں سے نوازتے ہیں۔ یہی وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں بہت سے لوگ امید کھو دیتے ہیں اور شیطانی وسوسوں میں آ جاتے ہیں کہ کیا فائدہ، اتنے ٹائم سے استغفار کر رہے ہو لیکن ملتا جلتا کچھ نہیں، استغفار اتنے ٹائم سے کر رہے ہو، کیا ملا اب تک؟ اور ہماری بدقسمتی کہ ہم شیطان مردود کے وسوسوں میں آ جاتے ہیں اور استغفار جیسا بہت بڑا طاقتور، انتہائی قیمتی اور نایاب و انمول عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ بچائے، یہیں سے ہماری پریشانی شروع ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ شیطان ہمارے دل و دماغ پر قبضہ جما لیتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہوتا ہے الامان والحفیظ۔ اللہ ہمیں کبھی شیطان کے جال میں نہ آنے دے اور ایمان جیسی عظیم الشان دولت سے کبھی محروم نہ کرے۔ تو اپنا ایمان مضبوط رکھیے۔ اللہ کا قانون ہے کہ کوئی بہتر اور اچھی چیز عطا فرمانے سے پہلے اپنے بندوں کو آزماتا ضرور ہے، تاکہ اس کے دل میں اس نعمت کی حقیقی قدر پیدا ہو اور وہ شکر گزار بن کر رہے۔ اس لیے اگر کوئی نعمت ملنے میں دیر ہو رہی ہے تو نا امید نہ ہو، بلکہ اللہ پر اپنا ایمان ہر حال میں مضبوط رکھیں اور بھروسہ رکھیں کہ وہ آپ کا ٹیسٹ لے رہا ہے، اور ٹیسٹ کے بعد آپ کو رزلٹ میں ضرور اس چیز سے نوازے گا جو آپ کی دلی حاجت ہے، جو آپ کو ضرورت ہے، جو آپ چاہتے ہیں۔ بس اس پر توکل تو رکھیں۔ وہ اپنے بندوں کو یوں ہی نہیں آزماتا، بلکہ اس کے پیچھے کوئی خاص مصلحت ہوتی ہے۔ اس لیے چاہیے کہ ایمان پر مضبوطی سے قائم رہیں، اور استغفار کے قرآن و حدیث میں جو فیض و برکات بیان ہوئے ہیں، ان سے فیضیاب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ مستقل مزاجی سے عمل کرتے رہیں، چاہے شیطان آپ کو کتنا ہی پریشان کرے، وسوسوں کا طوفان پیدا کرے، لیکن آپ نے ہر حال میں اللہ پر توکل کرتے ہوئے ہر روز استغفار کرنا ہے اور مسلسل کرتے رہیں، خوب کثرت سے کریں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو بار بار اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو استغفار پر ثابت قدم رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنائیں گے، ہر پریشانی سے نجات دیں گے، اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔
چاہے آپ کسی بھی پریشانی میں ہوں، کسی مشکل کا سامنا کر رہے ہوں یا اپنے لیے آسانی چاہتے ہوں، تو مصیبتوں سے نکلنے اور مسائل کے حل کے لیے استغفار کو اپنی روزمرہ کی زندگی کا باقاعدہ حصہ بنائیں۔ روزانہ کے ایک ہدف مقرر کریں کہ کچھ بھی ہو جائے وہ خاص ہدف ہر حال میں پورا کر کے ہی رہنا ہے۔ جیسا کہ آپ روزانہ 100، 200 بار یا 500 یا 1000 بار یا جس قدر آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، تو استغفار پڑھنے کا اپنے لیے کوئی خاص ہدف مقرر کریں اور پھر اسے ہر حال میں پورا کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ اور خلوص کے ساتھ کریں، یعنی جب آپ استغفر اللہ یا استغفار کے کوئی دوسرے کلمات کہیں تو اسے دل سے کہیں۔ اگر آپ کو معنی معلوم ہے تو معنی پر غور کریں، ورنہ جو الفاظ آپ پڑھیں ان پر غور کریں اور ساتھ اپنی غلطیوں پر بھی غور کریں اور آئندہ ان کو نہ دہرانے کا عزم کریں۔ یقین کیجئے یہ اخلاص اور اپنی غلطیوں گناہوں سے بچنے کا عزم اللہ سے آپ کا تعلق بہت مضبوط کرتا ہے۔ شیطان آپ سے دور بھاگتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے لیے دیگر عبادات کرنی بہت آسان ہو جاتی ہے۔ آپ کا دل عبادات میں خوب لگتا ہے، اس لیے پھر آپ استغفار کو اعمال صالحہ کے ساتھ جوڑیں، یعنی استغفر اللہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ خوب سارے نیک اعمال بھی کریں۔ اب نیک اعمال کون سے کریں تو یہ بتانے کی چیز نہیں، آپ جانتے ہیں کہ ہر عمل جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ عبادت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہے۔ تو آپ استغفار کو اعمال صالحہ کے ساتھ جوڑیں اور جو آپ سے گناہوں کا صدور ہوا ہے انہیں نیکیوں کے ذریعے دور کرنے کی کوشش کیجیے، اور اللہ کی منصوبہ بندی پر مکمل بھروسہ رکھیں اور صبر کریں، کیونکہ کسی بھی معاملے میں کامیابی کے لیے صبر کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں اکثر قدم اکھڑنے لگتے ہیں اور شیطان کو گمراہی میں دھکیلنے کا موقع مل جاتا ہے، اور پھر ہم میں سے اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ میں کئی دنوں سے استغفار کر رہا ہوں اور خوب دل سے کر رہا ہوں، لیکن میرے مسائل اب بھی موجود ہیں۔ تو یاد رکھیے اللہ کا وقت کامل ہے، بعض اوقات وہ ہمارے صبر کو آزمانے اور ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے جواب دینے میں تاخیر کرتا ہے۔ اس لیے ہمارا کام ہے کہ ہر حال میں اس پر بھروسہ کریں اور خود کو شیطانی وساوس کا شکار مت بننے دیں۔ اور استغفار سے ہماری زندگی کب بدلے گی، یا مجھے فیض کیوں نہیں مل رہا، میں تو اتنے ٹائم سے استغفار کر رہا ہوں، میری زندگی کیوں نہیں بدل رہی؟ تو اس طرح کے سوالات خود سے پوچھنا بند کریں، ورنہ یہ گمراہی کی طرف لے جانے والی باتیں ہیں۔ ہمارا کام صرف اللہ کی حکمت، اس کے منصوبے پر بھروسہ کرنا ہے، نتیجہ ہمارے ہاتھ میں نہیں، وہ تو اللہ عطا فرمائے گا۔ اس لیے استغفار خوب ذوق و شوق سے کرتے رہیں، اور دل میں کوئی وسوسہ پیدا ہو تو شیطان ملعون کے جال میں مت آئیں، بلکہ اللہ سے پناہ طلب کریں، کیونکہ اس بدبخت نے تو ہمیں گمراہ کرنے کے لیے اللہ سے برز قیامت تک کے لیے مہلت مانگی ہوئی ہے۔ تو خدا را اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ استغفار تو ایسا عمل ہے کہ اگر کوئی اس عمل پر ثابت قدمی اختیار کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے ہر پریشانی سے نجات دیتا ہے، ہر غم، ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بناتا ہے، اور اپنی رحمت سے اسے رزق ایسی جگہ سے نصیب فرماتا ہے جہاں سے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اور بہت زیادہ استغفار کرنے والے پر شیطان کا بس نہیں چلتا۔ لیکن اب تک کی ان ساری باتوں کو سننے کے باوجود آپ اب بھی جاننا چاہتے ہیں کہ ہمیں استغفار کب تک کرتے رہنا چاہیے، تو اس کا جواب بہت آسان ہے۔ استغفار اس وقت تک جاری رکھیں جب تک کہ دلوں کو سکون نہ ملے اور آپ کی زندگی بدل نہ جائے اور آپ کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں۔ آپ یقین سے استغفار کرتے رہیں، اس کی برکت سے اللہ پاک آپ کی ہر دعا قبول فرمائے گا، آپ کو ہر پریشانی سے، ہر غم سے نجات دے گا اور رزق میں خوب برکت عطا فرمائے گا۔ لیکن اب آپ نے ایسا نہیں کرنا کہ جیسے ہی آپ کو فیض ملنا شروع ہوا اور آپ عمل چھوڑ چھاڑ کر بیٹھ گئے، تو ایسا آپ نے ہرگز نہیں کرنا، بلکہ زندگی بدلنے اور دعائیں قبول ہونے کے بعد بھی اسے کرتے رہیں۔ چاہے اب آپ کی کوئی پریشانی باقی نہ رہے تو پھر بھی آپ نے اس عمل کو نہیں چھوڑنا، اور سانس لینے کی طرح قدرتی طور پر اسے روزانہ کی عادت بنا لیں، کبھی اسے ترک نہ کریں، ٹھیک ہے؟ تو پیارے بھائیوں اور بہنوں، استغفار اللہ کی طرف سے مجھ جیسے گناہ گاروں کے لیے ایک نہایت قیمتی تحفہ ہے۔ یہ نہ صرف ہمارے گناہوں کو مٹاتا ہے بلکہ ہماری زندگیوں میں ناقابل تصور برکتیں بھی لاتا ہے۔ اور ہاں، عمل کی کامیابی مستقل مزاجی، خلوص اور صبر میں ہے۔ ان باتوں کا خوب دھیان رکھ کر عمل کریں، انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ تو آئیے آج اسے عمل شروع کریں، اور میری زندگی کب بدلے گی یا مجھے اس کا فیض کب حاصل ہوگا، اس طرح کے سوالات خود سے پوچھنا بند کریں اور اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے کا سفر شروع کریں۔
اللہ ہم سب کو ڈھیر ساری خوشیاں عطا فرمائے، ہماری تمام پریشانیوں، تمام مصیبتوں، تمام غموں کو دور فرمائے، اور استغفار کو اپنی زندگی میں شامل کرنے اور اس سے حاصل ہونے والی برکات نصیب فرمائے، اور دین و دنیا کی کامیابی کا ذریعہ بنائے۔ آمین ثم آمین۔